سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں موجود تھے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر بڑے محلات ہیں. بعض محل جو ہے نا وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی کھڑا ہو کے دیکھے تو اندر سے سب کچھ نظر آئے، اور اگر اندر سے دیکھے تو سب کچھ باہر سے نظر آئے. اور بوقت ضرورت یعنی وہاں پر اپنے مکان میں بیٹھے ہیں، باہر سے باغات، نہریں، جو کچھ وہاں پر نعمتیں ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہیں. کمرے کا کمرہ ہے، باہر کا نظارہ. اب یہ منظر سن کے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے اندر شوق پیدا ہوا اور سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ محل کس کا مقدر بنیں گے؟ اتنے خوبصورت جو محل ہیں، یہ جو رہائش گاہیں ہیں، یہ کس کے لیے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. ہم یہ جو اہتمام کرتے ہیں نا نماز جمعہ کے بعد کھانے کا، یہ ماشاءاللہ سارے انتظامیہ کے لوگ، سارے نمازی مل کے جو یہ کام کر رہے ہیں. کوئی اس میں اپنے پیسے دیتا ہے، کوئی اپنا وقت دیتا ہے. وہ جو پکانے والا ہے اس کو اللہ نے وہ ہنر اور فن دیا ہے، وہ فری میں پکا کے دیتا ہے. یہ عبداللہ بھٹی جیسے لوگ بیچارے وہ برتن دھو کے آپ کے لیے دسترخوان لگا کے بٹھاتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، بعد میں برتن دھوتے ہیں، ان کو سمیٹتے ہیں. جو کام کر رہا ہے کھانے کا، وہ پیسہ دینے والا ہے، وقت دینے والا ہے، صلاحیت دینے والا ہے. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کھانا کھلاتا ہے یہ محل اس کے لیے ہے. اور یہ محل ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، مصروفیات بڑی ہیں، میرے پاس فن اور ہنر اور صلاحیت بھی نہیں ہے، تو میں تو پھر محروم رہ گیا. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو بندہ سلام کو عام کرتا ہے نا، جاننے والا ہے تب بھی السلام علیکم، نہیں جاننے والا تب بھی السلام علیکم، اتنا سا جملہ بولنے والے کے لیے بھی جنت کے اندر یہ محل رب نے رکھا ہے. اب اس کے لیے کیا بہانہ رہ گیا؟ نہ وقت لگا، نہ پیسہ لگا، نہ کوئی فن وہاں پر پیش کرنا پڑا. مسجد میں آیا ہے، آتے ہوئے جو بھی راستے میں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز پڑھ کے واپس گیا ہے، واپس جاتے ہوئے جو راستے میں ملا اس کو بھی، جب گھر میں داخل ہوا گھر میں داخلے پر گھر والوں کو سلام کہا. اور بعض لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، جی اپنے گھر والوں کو بھی سلام کہا جاتا ہے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا. جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو تب بھی سلام کہتے، گھر میں داخل ہوتے تو تب بھی سلام کہتے. ہم نے تو محدود کر لیا کہ صرف واقف کاروں کو سلام کہنا ہے، جو ان نون ہے اس کو سلام ہی نہیں کہتے. تو جنت کے اندر آسان ترین کام لے جانے والا وہ یہ سلام ہے. جو یہ بھی کام نہ کر سکے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ لیکن جتنا یہ آسان ہے اتنا ہی شیطان کے لیے یہ زیادہ شدید تھا. اس کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ تو ساری امت جنت میں چلی جائے گی. اب اس نے حملہ کیا. حملہ کیا کہ اب جناب فون آن ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، ہم فون اٹینڈ کرتے ہیں، ہیلو
کہاں سے آیا بھئی یہ شیطان نے دیا ہے. وہ پڑھا لکھا شیطان ہے، پینٹ شرٹ پہننے والا، گوری رنگت اس کی شیطان ہے. جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے ایڈوانس ہیں، ماڈرن ہیں، جدید ہیں، شیطان کے روپ ہیں جو اسلام سے دور کرتے ہیں. جب فون اٹینڈ کرے تو اس وقت کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جواب دے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کہو. وہ بات براہ راست ہے، وہ بات فون پہ ہے، نیٹ پہ ہے، کسی بھی ذریعے سے سلام سے آغاز کرنا ہے. اور سلام کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت میں محل. یہ ڈرائیوروں کنڈکٹروں کو دیکھا ہے آپ نے، ٹرانسپورٹرز کو، یا سبزی منڈی میں یا غلہ منڈی میں، آڑتی یا یہ بازاروں میں جب ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے، او تیری ماں دی، وہ آگے سے کہتا ہے تیری. یہ کیا ہے؟ کیا یہ کافر ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں. سلام کی بجائے گالیاں دے کے ملتے ہیں. یہ گالیاں کس نے سکھائی؟ جو نہیں چاہتا کہ یہ بندے جنت میں چلے جائیں. وہ جو موت کے منہ میں بیٹھنے والے ہیں. ڈرائیونگ کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، اعضاء فریکچر ہو سکتے ہیں، اور فریکچر کے ساتھ ساتھ جان بھی جا سکتی ہے. کتنے ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں. وہاں پر تو ذکر و اذکار ہونے چاہیے، زبان پاک ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، نگاہ بلند ہونی چاہیے کہ کوئی لمحہ بھی آخری ہو سکتا ہے. جب میں جاؤں تو میری زبان پاک ہو تاکہ میرے رب کے فرشتے میرے اوپر سلام بھیجیں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. شیطان نے گمراہ کر دیا اور ان کو گالیوں پہ لگا دیا. اسی طریقے سے اب مختلف کیٹاگریز کو دیکھیں، کہاں کہاں پر اسلام کی بجائے دوسری چیزیں لگا دی گئیں. چھوٹے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں جی؟ مہمان آتے ہیں، جانے لگتے ہیں تو کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، تہجد گزار. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ کن کی نکالی ہے؟ ان بچوں کا جرم تو نہیں ہے. کل یہ بلوغت کو آئیں گے، نوجوانی کو آئیں گے، جوانی کو آئیں گے، پھر یہ آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ چیخیں چلائیں گے کہ یہ تو بڑے گستاخ ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. مجرم کون؟ جس نے سلام کی بجائے اس کو بائے بائے اور ٹاٹا سکھایا تو وہی تو مجرم ہے. کتنی محنت ہونی تھی اس پہ، کتنا خرچہ ہونا تھا. اس چھوٹے سے معصوم بچے کی زبان سے، توتلی زبان سے جب السلام علیکم کے الفاظ نکلتے ہیں تو رب کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرے یہ بندے اور بندیاں، اس کے والدین کیسی شاندار اس کی تربیت کر دی ہے. اور جس معصوم بچے کی توتلی زبان پہ السلام علیکم آپ جاری کر دیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک وہ اسلام پر رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ان بچوں سے دشمنی نہ کریں. اکثر والدین اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں لاشعوری طور پہ. ان کو غلط ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں. ان کے لباس دیکھیں بچیوں کے، ان کی مائیں جب جاتی ہیں شاپنگ سینٹرز پہ تو سلیب لیس اور ٹائٹس اور کیسے کیسے حیا باختہ لباس ان کو پسند کرواتی ہیں. وہ بچیاں تو معصوم ہیں. پھر جب وہ ٹین ایج میں جاتی ہیں تو وہی کوئی اس کا سسٹم بن چکا ہوتا ہے. اور جب وہ کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہیں تو پھر میرا جسم میری مرضی والی ان کو ہائی جیک کر لیتی ہیں. پھر یہ روتے ہیں کہ اوہو ہم نے تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ کہاں چلی گئی؟ اس کا مجرم کون ہے؟
آغاز سے بچوں کے لباس پہ توجہ کریں، اپنے شاپ کیپر کو، دکاندار کو بتائیں جا کے کہ بھی ہم آپ کے مستقل کسٹمر ہیں، ہم اپنے بچوں کو کوئی بھی غیر اسلامی لباس نہیں پہنانا چاہتے۔ جب آپ نے خرید کے لانا ہے تو مال وہ خریدنا جو اسلام کے مطابق ہے۔ جب یہ ایک دو دفعہ آپ توجہ کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو لباس ملے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو اسلامی لباس میں لے آئیں گے، اسلامی الفاظ ان کی زبانوں پہ جاری کر دیں گے، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جتنے رونے روئے جا رہے ہیں، جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کا، یہ اس لیے کہ جو آج مسلط ہیں، جب یہ بچے تھے ان کے والدین نے ان کو بد کردار بنایا، ان کو گندا ماحول دیا، ان کے انسٹرکٹرز گندے تھے، ان کے استاد گندے تھے، یہ سارے انگریزوں کے سسٹم میں سے نکلنے والے، موسیقی کے پیریڈ پڑھنے والے، بے حیا، بدتمیز، بد اخلاق، اسلام کے دشمن، ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اور اسلام کا لیبل ہے، پریکٹیکلی ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک الہاد کی طرف جائے، سیکولرزم کی طرف جائے، بے دینی کی طرف جائے، تو اپنے بچوں کو اسی ڈگر پہ چلاتے جائیں جو ہم پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو ملک کا محافظ ہوں، یہ میرے رب کا دیا ہوا انعام ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہم نے بنانا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو اپنی منی اسٹیٹ ڈکلیئر کیجئے۔ مت سوچئے کہ فلاں کیا کرتا اور کیا نہیں، آپ یہ منی اسٹیٹ ہے، یہ چھوٹا پاکستان ہے، اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے اوپر اسلام کو اپلائی کر دیجئے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ بہانے چھوڑیے، کوئی بہانہ اللہ نے باقی نہیں چھوڑا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اتنے آسان طریقے بیان فرما دیے دنیا کی کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا، کہ نبی مکرم علیہ السلام کے ایک ایک عمل سے، ایک ایک انداز سے، ایک ایک صحابی نے اپنے ایسے معاملات کو پیش کر دیا کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ جی غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کثرت سے روزے رکھتا ہے نا، کثرت سے روزے، وہ جنت کا محل اس کے لیے بھی ہے۔ اگر بھوک پیاس ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آئیڈیل بنائے نا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے خود کتنی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد ناشتے کے ٹائم پہ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں آج اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ نفلی روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، جو فرضی روزہ ہے اس کی نیت بھی ضروری ہے سحری کے وقت، اور اس کی سحری بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر بندہ کسی وجہ سے بیدار نہیں ہو سکا تو وہ اپنی پہلی نیت کے مطابق روزے کو مکمل کرے گا، لیکن جان بوجھ کے کوئی سحری کو چھوڑ دے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سحری اور افطاری کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ جو روزوں کو مقبول کروانا چاہتا ہے وہ سحری کا بھی اہتمام کرے، افطاری کا بھی اہتمام کرے۔ اچھا ایک تو ہے نا اپنے لیے، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے نا، کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دوسروں کے سحری افطاری کا اہتمام کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو نے دیا ہے نا، تو تیرے دیے ہوئے میں سے میں تیرے بندوں کو بھی یہ سہولت مہیا کر کے، ان کی سحری و افطاری کا اہتمام کر کے، ان کو راشن پیک دے کے، ان کی یہ مدد کر کے میں تیری رضا چاہتا ہوں، کیا رب راضی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہم سمجھاتے؟ مساجد کیا فقط جمعے کے لیے ہیں، نمازوں کے لیے ہیں؟ کیا مسجد نبوی فقط اسی کام کے لیے تھی؟ مسجد نبوی کے اندر غرباء کی مدد کی جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعہ روک کے اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ
بندہ آیا ہے تمہارے پاس امید لے کے آیا ہے، اس کے اوپر مصیبت آزمائش ہے، اس کی مدد کرنی ہے، سب سے پہلے خود ممبر سے اترے اور جا کے اپنے گھر میں سے چادر لا کر دی کہ میری طرف سے یہ قبول کر لو۔ دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام کے پاس جو میسر تھا سب نے وہ پیش کیا۔ اگلے جمعے کے وقت پھر یہ آ گیا، لیکن وہاں پر ایک اور خاندان کا بندہ آیا نمائندگی کے لیے کہ ہمارے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا ہے، ضرورت مند ہیں۔ وہ بندہ سب سے پہلے اٹھا اور وہی چادر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو دینے لگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی اللہ تیری نیت کو دیکھ کے تجھے اجر دے گا، لیکن یہ تیری اپنی ضرورت ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھ۔ باقی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی مدد کرو۔ یہ ان کے جذبات تھے، یہ دین ہے ہمارا۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی اس مسجد کے اندر وہی کام کرنا ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ دوران خطبہ خطیب اپنے مقتدیوں سے، نمازیوں سے، سامعین سے بات کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ یہ کام کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اختتام پہ جا کے دوسرے خطبے میں یہ کام کریں گے۔ آپ نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے تاکہ یہ پریکٹیکل بھی ہو جائے۔